من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اپنی گناہوں و مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، اور جب آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، کوئی عبادت نہ کرے، کر کے بیٹھا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہر سانس میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں، آپ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے. اور پھر آپ صرف بیٹھے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر خیر بھی سن رہے ہیں. معراج شریف کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. وقت بہت مختصر ہے، اور علامہ صابر علی صاحب انہوں نے خصوصی بیان کرنا ہے. ماشاءاللہ. میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں. اس بات کا میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ معراج ایک خواب تھا. معراج ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا. اور ان کو دھوکہ لگا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک سے. بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ فَكُنْتُ فِي الْحَرَمِ، جب میں بیدار ہوا تو میں حرم میں تھا. جب میں بیدار ہوا تو میں حرم میں تھا. یہ بخاری میں معراج شریف کے واقعہ. تو اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو صحیح بخاری میں لکھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں حرم میں تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ساری حدیث نہیں پڑھی، اور انہوں نے صرف ایک آخری ٹکڑا لے لیا ہے. اگر حدیث کو پیچھے سے پڑھ کر آتے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. سبحان اللہ. واجب. اسی حدیث کے ابتدا میں لکھا ہوا ہے وَهَذَا كَانَ قَبْلَ مَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابھی مجھ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس حدیث کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اسی حدیث کے اندر، کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا ابھی مجھ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا. یہ حدیث بتا رہی ہے یہ جسمانی معراج کی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ایک دفعہ ہوا ہے جسم کے ساتھ، مگر اس سے پہلے کئی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں معراج عطا فرمایا. بلکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں فرمایا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی معراج پر جسمانی طور پر بلانے سے پہلے 52 مرتبہ 52 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے خواب میں معراج عطا فرمایا، تاکہ میرا نبی جب جسمانی طور پر جائے تو اسے کہیں گھبراہٹ پیش نہ آئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو خواب میں کئی مرتبہ more than 50 times اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے خواب میں سارا منظر دکھایا کہ جب جسمانی طور پر آئے تو کہیں گھبرائے نہیں بلکہ ایسے آئیں جیسے کہ خرامہ سیر کرنے آئے. سبحان اللہ.
ورنہ حضور ممکن تھا کہ کہیں گھبرا جاتے، اتنی بلندی پر تشریف لے گئے، ایسے ایسے واقعات دیکھے۔ تو یہ خواب کا معراج تھا جس میں یہ ہے کہ فلما استيقظت، جب میں اٹھا بیدار ہوا، كنت في الحرم، میں حرم میں تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، یہ جسمانی معراج کی بات نہیں ہے، یہ منامی معراج کی بات ہے۔ اور ہم سب مانتے پہلے منامی ہوئے، آخر میں جا کر جسمانی ہوا، اور جسمانی وہ ہوا ہے جس کا اللہ قرآن میں ذکر فرما۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ دیکھو یہ دلیل ہے کہ یہ جسمانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی پاور کا اظہار کر رہا ہے کہ میں وہ قدرت والا ہوں، میں وہ شان والا ہوں، میری اتنی پاور ہے، میری اتنی بلندی ہے، میں نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی۔ جی اگر یہ خواب ہی خواب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی پاور کو اس طرح شو کر رہا ہے کہ میری اتنی قدرت ہے کہ میں نے اپنے بندے کو خواب میں سیر کرائی؟ جی کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو یوں ظاہر کرے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ایسے ہی ظاہر کیا۔ بچوں کو اگر تھوڑا سا سائڈ میں کیا جائے تو صحیح ہے کہ توجہ سے بات سنی جا سکے۔ میری طرف توجہ رکھیں ماشاءاللہ۔ اور اس وسوسے میں بڑی دنیا مبتلا ہے۔ قاری غلام رسول صاحب لاہور والے ابھی بھی ماشاءاللہ سلامت ہیں اور سدا بہار ہے، ابھی بھی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے آج سے 50 سال پہلے کرتے تھے۔ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ اسی طرح محفل میں کہہ رہے تھے کہ حفیظ جلندری نے سارا جو ہے نقشہ اسلام کا کھینچا ہے، حضور کی ساری سیرت شاہنامہ اسلام میں منظوم لکھی ہے مگر معراج پر کچھ نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے معراج کیوں نہیں لکھا؟ فرماتے ہیں قاری صاحب، تو حفیظ جلندری کہنے لگا کہ یہ میرے دماغ میں نہیں آتا۔ اللہ جی حفیظ جلندری جیسا آدمی پوری حضور کی سیرت شعروں میں لکھ دی ہے مگر کہتا ہے کہ معراج میرے عقل میں نہیں آتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہماری عقل میں نہ آنا ہی اس کا معجزہ ہونے کا، ہماری عقل میں نہیں آتا، یہی تو دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی پیالی چائے کی، وہ اگر کہے کہ میں سمندر کو نہیں مانتی کیونکہ یہ مجھ میں نہیں آ سکتا، یہ مجھ میں نہیں آ سکتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ بھائی تو ہے ہی چھوٹی سی پیالی، بے شک تو تجھ میں سمندر کیسے آ سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایک سمندر ہے۔ بے شک ابھی آپ نے حدیث سنی کہ سرکار نے فرمایا اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر پاؤں اور میں معراج بیان کروں اپنا تو میں پھر بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری عقل میں یہ کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی۔ اور پھر اس کے جسمانی ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ ام ہانی حضور کی چچا صاحب ہمشیرہ ہیں، سب سے پہلے آپ نے اپنا معراج ان کو بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے جس کو حضور نے اپنے معراج کی بات بتائی وہ حضرت ام ہانی، ان کو بتایا۔ تو حضور اٹھے کہ میں جا کر حرم میں اپنا معراج بیان کروں، انہوں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ خدا کے واسطے کفار کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا، وہ پہلے ہی آپ کے دشمن ہیں، جب یہ سنیں گے تو بہت زیادہ مذاق اڑائیں گے آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ بیان کروں کہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو دامن چھڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکل گئے اور حرم میں کھڑے ہو کر آپ نے اپنا معراج بیان کرنا شروع کر دیا۔